بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج کے مالکان تو شروع سے ہی بیسک سائنس کے ٹیچر کے مخالف رہے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ بیسک سائنسز کے ٹیچر کی شدید کمی تھی، اور اس کی بڑی وجہ ملک میں پوسٹ گریجویٹ کرانے والا صرف ایک ہی ادارہ تھا۔ پورے پاکستان میں جے پی ایم سی ہی پوسٹ گریجویشن کراتا تھا بیسک میڈیکل سائنسز میں، جو کہ امریکی امداد سے اور امریکہ کے تعاون سے قائم کیا گیا تھا۔ باقی ملکی یونیورسٹیاں بیسک سائنسز کے سبجیکٹ میں کوئی پوسٹ گریجویشن نہیں کراتی تھی، اور ہمارے دوستوں کا جو رجحان تھا کہ جو باقی یونیورسٹیاں کلینکل سائنسز میں ڈپلومہ کراتی تھیں وہ ڈپلومہ کر لیتے تھے اور اسپیشلسٹ بن جاتے تھے اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ چلے جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ شعبہ بالکل ترقی نہیں کر رہا تھا۔ جب ملک میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھلے اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ان کی فیکلٹی کی مانیٹرنگ شروع کی، تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز والوں نے بیسک سائنسز کے ٹیچرز کو، ریٹائر ہوئے کو، جو اپنا کام چھوڑ چکے تھے، ان کو کونے خدروں میں سے نکالا اور ان کو منہ مانگی قیمت پہ مختلف صوبوں سے لا کے اپنے کالجز کی ریکوائرمنٹ پوری کی، کیونکہ ان کی مانگ بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کے نتیجہ میں میڈیکل پروفیشن میں بہت زیادہ تبدیلی آئی کہ ینگ گریجویٹس اور خاص طور پہ لیڈی ڈاکٹرز نے اس شعبے کا رخ کیا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ آفس آورس کے بعد ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تھی اور اپنی فیملی اور بچوں کو ٹائم دے سکتے تھے۔ دوسرا، وہ اسپیشلسٹ کیڈر میں چلے جاتے تھے اور ٹیچنگ کیڈر میں ان کو اسی طرح اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر کی اور پروفیسر تک کی پروموشنز مل جاتی تھیں، تو جو پے اسکیل گورنمنٹ دیتی تھی وہ ان کا جو کلینکل سبجیکٹ والے اسپیشلسٹ ہوتے تھے ان کے برابر ہوتا تھا۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے تو اس حد تک ہمیں کہا کہ آپ، چونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز زیادہ ہیں، بیسک سائنسز کے ٹیچر کم ہیں، تو ان کے پول بنا دیے جائیں، اور ایک شہر میں اگر انیٹمی کا ایک پروفیسر ہو تو وہ 3-4 کالجوں میں جا کے لیکچر دے دیا کرے۔ لیکن کونسل نے یہ ان کی پرپوزل ریجیکٹ کر دی تھی۔ ایک اور موقع پر انہوں نے فورینزک میڈیسن کے سبجیکٹ پہ حملہ کیا، کیونکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میڈیکو لیگل کے کیسز نہیں لیتے تھے، ان کو پوسٹ مارٹم کے ان کے پاس نہ انتظامات تھے، نہ وہ کرتے تھے، نہ وہ کورٹ کچہری جانا چاہتے تھے۔ لیکن اس سٹیج پہ بھی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ان کو یہ سبجیکٹ ختم کرنے کے لیے ان کی ہمت نہیں بندھائی اور ان کو یہ ایسا کام نہیں کرنے دیا۔ اب ہمارے لا میکرز اور ہماری ریگولیٹری باڈی نے پتہ نہیں کس خیال میں یا پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے کس جال میں آ کے ان کو مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اور 4 جنوری کے لیٹر میں پاکستان میڈیکل کمیشن نے اپنی پالیسی گائیڈ لائنز ایشو کر دی ہیں کہ بیسک میڈیکل سائنسز کی جتنی کوالیفیکیشنز ہیں، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ چاہے انیٹمی میں ہو، فزیولوجی میں ہو، بایو کیمسٹری میں ہو، فارماکولوجی میں ہو، ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن میں ہو، پیتھولوجی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، اسٹارٹنگ فرام ہسٹوپیتھولوجی، اینڈوکرائنالوجی، ہیماٹولوجی، وائرالوجی، انہوں نے ہم ساروں کو، ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن، سب کو اڑا کے رکھ دیا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن کا نیا سبجیکٹ شروع ہوئے ہیں اور ان کے نئے ڈپارٹمنٹ بن گئے ہیں اور ان کے ٹیچرز کی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ سب اسپیشلسٹ اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی اپنی نوکریوں سے جائیں گے، اور پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گے کہ اس نے کس کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا۔ اور میں ایک اور چیز بڑی اچھی طرح بتا دوں
کہ کولمبو انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان میں اس طرح کی ڈگریاں بیچتی رہی ہے اور ہمارے پاس لوگ وہ رجسٹر کرانے کے لیے آتے رہے ہیں، اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز والوں نے وہ سارے جعلی ڈگریوں والے بندے جو مارکیٹ سے خرید کے آئیں گے وہ دوبارہ رکھ لینے ہیں، سال سال 6 مہینے تک ان کی ویریفیکیشن نہیں کرانی، پیسے بچانے ہیں، وہ تھوڑے پیسوں میں آ جائیں گے، وہ ان کا کہنا مانیں گے، وہ ان کے محتاط رہیں گے، اور یہ سارا سسٹم بیسک سائنسز کا تباہ ہو جائے گا، اور جو کچھ ریسرچ ہو رہی تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ میں آپ کو بیسک سائنسز کی امپورٹنس کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی تو منہ سے نکل گیا ہے، فیکٹ ہے کہ ایک پروفیسر نواب صاحب تھے، انیٹمی کے پروفیسر۔ وہ جب پاکستان سے ریٹائر ہو گئے تو سعودی عرب چلے گئے، اور سعودی عرب میں بھی ایج لیمٹ ہے، لیکن ان کے لیے، ان کی ایکسٹینشن کے لیے ہر دفعہ جب ان کو ایکسٹینشن دی جاتی تھی تو شاہی فرمان کے ذریعے دی جاتی تھی، اور انہیں اس وقت تک جب تک وہ نوکری کرتے رہے یا پڑھاتے رہے یا جب تک ان کی طبیعت کی، شاہی فرمان کے ذریعے 80-90 سال کی عمر تک امپلائر رکھا گیا۔ یہ ہے بیسک سائنس کے امپارٹنس کی نظر، کہ جس کے لیے انہوں نے اپنے قانون چینج کر کے شاہی فرمان کے ذریعے بیسک سائنس کے ٹیچر پاکستان سے لے جا کے رکھے تھے۔ اس وقت بھی بہت سارے پاکستانی ڈاکٹرز سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں، یو اے ای میں، دبئی میں کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو رجسٹر نہیں کرے گی پی ایم ڈی سی تو وہ اس کوالیفیکیشن کی ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے، ان کے پاس ویریفیکیشن کا طریقہ ہی یہی تھا کہ ان کی ریگولیٹری باڈی اس کو اکنالج کرتی ہے اور ان کو ٹیچر دیتی ہے اور ان کو ایکسپیرینس دیتی ہے۔ وہ کس کس یونیورسٹی سے لیں گے؟ اور اگر یونیورسٹیوں سے لیں گے تو جس طرح ایم ڈی ایم ایس کو مائی ڈاٹر اینڈ مائی سن ڈگری کہا جاتا تھا، اسی طرح یہ ڈگریاں بھی یونیورسٹی اپنی جعلی کر کے جس کے بچے نے باہر جانا ہوگا اس کو ڈگری دے دیں گے۔ پنجاب میڈیکل کالج اور راولپنڈی میڈیکل کالج کے پہلے پرنسپل، جب راولپنڈی میڈیکل کالج ایز فیصل آباد تھا، ایم ایچ توسی صاحب تھے، انیٹمی میں پی ایچ ڈی تھے۔ اس کے بعد کالج آف فزیشین اینڈ سرجن نے جب پوسٹ گریجویشن شروع کی بیسک سائنسز میں، کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی تو وہ بھی میدان میں آ گئے تھے، تو انہوں نے پروفیسر یونس صاحب کو 90 سال سے زیادہ تک کی عمر کے لیے اپنا ڈین رکھا بیسک سائنسز کے لیے۔ وہ سائملٹینیسلی ٹیچر بھی تھے، سپروائزر بھی تھے، اور ایگزامینر بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے نان میڈیکل ٹیچرز کی اجازت دی ہے تو انڈیا نے بھی دی تھی، انہوں نے چونکہ وہاں سے کاپی کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں ہے کہ انڈیا نے جب اجازت دی نان میڈیکل ٹیچرز میں تو انہوں نے 50% نان میڈیکل ٹیچرز رکھ لیے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو نرسز پڑھائیں گی، آپ کو پیرامیڈکس پڑھائیں گے، آپ کو فزیوتھراپسٹ پڑھائیں گے، آپ کو فارماسسٹ پڑھائیں گے، آپ کو کیمسٹ پڑھائیں گے، آپ کو اینیمل سائنسز کے ٹیچر پڑھائیں گے، کیونکہ انیٹمی، فزیولوجی، بایو کیمسٹری یہ ان کورسز کے لیے بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں۔ نرسز کو پڑھاتی ہیں، پیرامیڈکس کو پڑھاتے ہیں، جو فزیوتھراپسٹ والے ہیں وہ فزیوتھراپی کو پڑھاتے ہیں۔ ان کے لیے بیسک سائنس بڑی نارمل سی چیز ہوتی ہے، وہ اتنی ڈیٹیلز میں جتنی ہمیں سرجری میں ضرورت ہوتی ہے، میڈیسن میں ہوتی ہے، نہیں پڑھائی جاتی۔ لیکن اگر وہ آپ نے نان میڈیکل ٹیچر الاؤ کیے تو وہ آ جائیں گے۔ انڈیا میں جب 50% ہو گئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی کوالٹی نہیں آ رہی، انہوں نے 30% پہ لمٹ لگائی۔ انہوں نے پھر دیکھا کہ 30% پہ بھی بہت زیادہ ہیں، پھر اب ریسنٹلی انہوں نے 15% کر دی۔ 15% کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 6 ٹیچر رکھنے ہیں تو ایک ٹیچر نان میڈیکل کا ہوگا، لیکن اگر وہ پی ایچ ڈی ہوگا تو تب ہوگا، اور پی ایچ ڈی بھی وہ ہوگی جو پی ایم ڈی سی یا ان کی ریگولیٹری باڈی رجسٹر کرتی ہوگی۔ ہماری ریگولیٹری باڈی رجسٹر نہیں کرے گی، تو جعلی پی ایچ ڈی ڈگری آن لائن ایگزیکٹ بھی آپ سے نہیں بھولا، اور سائلان انٹرنیشنل جو کولمبو انٹرنیشنل کی یونیورسٹی بھیجتے تھے وہ بھی ہمیں نہیں بھولی۔ تباہی تو بیسک سائنسز کی لگنے لگی ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو ایک چیز کی ایشورنس دلاتا ہوں کہ یہ پھر اسی طرح کا غیر قانونی کام ہے، اور موجودہ لوگوں کو نہ سمجھ ہے، نہ ان کا کوئی وین ہے، یہ اسی ایکٹ میں پروٹیکٹ کر دی گئی ہے۔ آج کے بعد تو آپ کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو ڈگریاں آئیں گی وہ نہیں کریں گی، اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم لمٹ دینی پڑے گی کہ جو بچے انرول ہو گئے ان کی ڈگریاں آپ کو رجسٹر کرنی پڑیں گی۔ آپ آج سے یونیورسٹیز کو
اور ان اداروں کو جن کو آپ نے ایکریڈٹ کرنا ہے کہ جی وہ کریں، ان کو روک سکتے ہیں. جو آلریڈی انرولڈ ہیں ان کو بھی آپ نہیں روک سکیں گے. اور جو رجسٹرڈ ہیں وہ آپ کے ایکٹ میں جو پی ایم ڈی سی رجسٹر کری ہوئی ہے ان کی آپ کو رینیول کرنی پڑے گی. نہیں کریں گے تو لٹیگیشن ہوگی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت ہے. آگے جو انہوں نے فیسیں بڑھائی ہیں اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ یہ بھی ایک لوٹ مار کا پروگرام ہے. تھینک یو.